اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت فلل ابصار تثبت لرؤیات وتجبر بالعظمت والکبریاء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبهاء واستخلص بالنور والضیاء خالق لا نظیر له واحد لا ند له الہ لا ثانی معه وفاطر لا شریک له ورازق لا معین له الاول بلا زوال والدائم بلا فناء والقائم بلا عناء والمؤمن بلا نہایت والمبدی بلا آمد والثانی بلا احد والرب بلا شریک ثم الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد و مقام المحمود سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ملجانا و ماوانا سید الثقلین و جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء المعصومین المظلومین الہادیین المہدیین المنتخبین المنتجبین العابدین الشاکرین الحامدین الزاہدین الراشدین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم وغیبتهم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ولا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما حضرات گرامی قدر، احباب اہل بیت، محبان آل محمد، اس سرزمین پر، اس دھرتی پر پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں، لیکن علاقے میں پہلی مرتبہ نہیں آیا۔ محرم آپ کے قریب ہی ملکوال شہر میں پڑھ رہا ہوں۔ بابا پیر سجاد حسین شاہ صاحب نے جیسا کہ آپ کو بتایا، ہمارے آپس میں بہت عرصہ دراز سے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں، اور اللہ ان تعلقات کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس علاقے کے مومنین کی زیارت کا موقع دیا ہے۔ اب جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے، اسے دیے گئے وقت کے اندر اپنے مولا کی، اپنے آقا کی، اپنے پیشوا کی، اپنے مرشد کی شان سناؤں گا، قرآن سے یا مصطفیٰ کے فرمان سے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ حق کے مہمان نوازی ادا کریں گے آپ، اور پڑھنا میں نے صرف آپ کے سامنے قرآن ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں جو ہادی اور پیشوا عطا فرمائے، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن سے باہر ہو۔ ہمارا مذہب قرآن والا مذہب ہے،
ہمارا ایمان قرآن والا ایمان ہے، ہمارے پیشوا قرآن والے ہیں، ہمارا عقیدہ قرآن والا ہے، ہمارا عمل قرآن والا ہے۔ لیکن یہ جو اتنے فرقے بن گئے، اختلافات پیدا ہو گئے مسلمانوں میں، خاص طور پر مسلمانوں میں، مسلمانوں کو ہی اللہ نے منع کیا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے نہ بناؤ۔ اب پتہ ہے فرقہ واریت کی وجہ کیا ہوئی؟ وہ وجہ یہ جو آیت میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی ہے، اس آیت کو بھی سنیے، پھر اس آیت کا ترجمہ بھی سنیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمانوں میں اتنے فرقے بنے کیوں ہیں۔ آیت ہے سورہ النساء کی اور آیت کا نمبر ہے 65۔ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں نا کہ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ آیت ہوتی نہیں، وہ اس کو آیت بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ جب آپ وارثان قرآن سے اپنا رابطہ مضبوط کریں گے، سارے مسئلے خود بخود حل ہوں گے۔ اب ذرا سورہ نساء کی آیت آپ نے سنی ہے، پھر پڑھوں گا تبرکن۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، اللہ قسم اٹھا رہا ہے اپنی۔ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے میری قسم، یہ نہیں کہا بلکہ کہا کہ تیرے رب کی قسم، یعنی اللہ نے اپنی قسم اٹھائی ہے، درمیان میں حوالہ حبیب کا دیا ہے، اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے پہلے یہاں آنا پڑے گا۔ اگر یہاں نہیں آؤ گے تو ڈائریکٹ اگر میری بارگاہ میں آؤ گے تو پھر شیطان بنا کے نکال دیا جائے گا۔ لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم کہ یہ مومن بن ہی نہیں سکتے۔ پہلے اپنی قسم اٹھائی، پھر اگلی بات کی، لا یؤمنون حتی یحکموک، یہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے اے رسول جب تک یہ تجھے اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے۔ میرے سامنے انتہائی پڑھے لکھے، سمجھدار، فہمیدہ، سنجیدہ ذہنیت کے لوگ تشریف فرما ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے وعدہ کیا ہے کہ جو پڑھوں گا پوری ذمہ داری سے پڑھوں گا، نہ غیر ذمہ دار ہوں، نہ غیر ذمہ دارانہ باتیں کرنے کا عادی ہوں۔ اللہ نے کہا کہ حبیب یہ ہرگز مومن نہیں بن سکتے جب تک تیری حاکمیت کو تسلیم نہ کریں۔ پہلے تجھے حاکم مانیں گے، اس کے بعد یہ بنیں گے مومن۔ صرف زبان سے تسلیم کرنا کافی نہیں۔ فیما شجر بینہم ولا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جب تو کوئی فیصلہ کر دے تو دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں۔ دیکھیے قرآن کتنا کھول کھول کے اور واضح باتیں بتا رہا ہے۔ پہلے تجھے حاکم تسلیم کرے، حاکم تسلیم کرنے کے بعد اے حبیب جب تو کوئی فیصلہ کر دے، تیرے فیصلے پر کوئی اعتراض زبان سے کرنا تو درکنار، دل میں بھی برا محسوس نہ کریں، اور تیرے فیصلے کو ایسے تسلیم کریں جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اگر رسول کے فیصلوں کو تسلیم کیا ہوتا آج مسلمانوں میں فرقے نہ بنتے، اگر رسول کو حاکم بنایا ہوتا آج مسلمانوں میں فرقے نہ بنتے۔ فرقوں کا بننا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں نے زبان سے تو رسول کو مانا ہے، دل سے رسول کو نہیں مانا ہے۔ اگر دل سے مانا ہوتا آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ ہم ہیں شیعان علی، ہم ہیں محبان محمد و آل محمد، ہم ہیں اقرار ولایت علی کرنے والے۔ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے حاکم ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے سید ہیں، آپ ہمارے پیشوا ہیں، آپ ہمارے
मुसलमानों में फिरके बन जाए, हम कहां पे जाएं, हम किसके दामन को पकड़े, हम किससे जाकर हिदायत हासिल करें। तो अहलिया ने जिला मंडी बहाउद्दीन कायनात के रसूल ने फरमाया, फैसला मैं करता हूं, तस्लीम करना तुम्हारा काम है। फैसला मैं करके जा रहा हूं, तस्लीम करना तुम्हारा काम है। हमने कहा या रसूल अल्लाह, आपका फैसला क्या है? कायनात के रसूल ने फरमाया, सुनो ज़माने वालों, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतराती अहले बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहुमा लन तज़िल्लु बादी फ इन्नहुमा लन यफ्तारिका हत्ता यरदा अलैयल हौज़। तो जो है मेरे दोस्तों या नहीं है? तो जो है मेरे दोस्तों या नहीं? कायनात के रसूल ने फरमाया, मेरा ये फैसला है कि मैं अपने बाद तुम्हारे दरमियान दो वजनी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। एक नहीं, दो, और दो हम पल्ला, दो वजनी चीजें, दोनों सकलैन हैं। और वो है कौन सी? कहा एक किताब है और एक इतरत है। किताब आम किताब नहीं, इतरत आम इतरत नहीं। किताब अल्लाह वाली है, इतरत रसूल वाली है। कहा कि मैं अपने बाद तुम्हारे दरमियान दो वजनी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। एक कुरान है, एक अहले बैत है। अगर मेरे बाद तुम गुमराही से बचना चाहते हो, इन दोनों का दामन मजबूती से थाम लेना। ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, हत्ता के हौज़े कौसर पर भी इकट्ठे मेरे पास आएंगे। कुरान और अहले बैत हौज़े कौसर पर भी इकट्ठे मेरे पास आएंगे। अब कायनात के रसूल ने फैसला कर दिया है कि मेरे बाद अगर फिरके बनते हुए देखो, अगर गुमराही के रास्ते तुम्हें नजर आए, इधर उधर ना जाना, बल्कि कुरान और अहले बैत का दामन थाम लेना। कुरान और अहले बैत का दामन थाम लेना। अगर कुरान समझ ना आए, अहले बैत से पूछ लेना। अगर अहले बैत समझ ना आए तो कुरान से पूछ लेना। अगर कुरान समझ ना आए तो किससे पूछना है? अहले बैत से पूछना है। कारियों से पूछेंगे तो अपनी अपनी किरात बताएंगे। और अगर अहले बैत समझ ना आए तो किससे पूछना है? कुरान से पूछना है। हर किसी से नहीं पूछना। मकाम अहले बैत कुरान से पूछना है। अब कुरान से पूछते हैं, अल्लाह की मुकद्दस किताब तू ही बता कि बाद वफात रसूल हम जाएं तो किधर जाएं। एक और आयत पढ़ूं? मैं इतनी आयतें आपको सुनाऊंगा जितना आप सुनने का हौसला रखते हैं, लेकिन आपने मेरा साथ देना है, सफर करना है, आगे बढ़ना है। किसी मंजिल पर आपको लेकर जाना चाहता हूं। कहा कि आओ तुम्हें बताएं कि कौन है जो अहले बैत हैं। सूरह फातर आयत नंबर 32 इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ, सुम्मा और रसनल किताब अल्लज़ीना अस्तफ़ैनाहु मिन इबादिना। फिर हमने इस किताब का वारिस उन बंदों को करार दिया। अल्लाह कह रहा है जिनको हमने चुन लिया। आप तो जो ही नहीं कर रहे ना, आप नजरअंदाज कर रहे हैं। हमने इस किताब का वारिस उन लोगों को करार दिया जिनको हमने चुन लिया। हमने रुजू करना है कुरान से। कुरान से अहले बैत पूछने हैं कि अहले बैत का क्या तारुफ है। कहा कि वो है जिनको अल्लाह ने वारिस कुरान बनाया है। अब वारिस उस वक्त तक समझ नहीं आएंगे जब तक विरासत समझ में नहीं आएगी। पूछते हैं कि अल्लाह की मुकद्दस किताब, लोग एतराज करते हैं हम शियों में भी इख्तिलाफ पैदा हो गए, हमारे बरादरान में भी इख्तिलाफ है, कोई किसी की बात सुनता ही नहीं है, कोई किसी की बात समझता ही नहीं है। अब लोगों को यकीन दिलाएं तो कैसे दिलाएं? कहा मुश्किल बात नहीं है, लेकिन तुम्हें एक काम यह करना है, जहां कोई मुश्किल बात नजर आए किसी और के पास ना जाना, मुश्किल कुशा के पास जाना।
اللہ نے کہا کہ وارثان کتاب وہ ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے۔ اب اللہ سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کتاب کیا ہے، کتاب کی مقام و منزلت کیا ہے۔ سورہ واقعہ میں ارشاد رب العزت ہوا، لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب کو سوائے پاک بندے کے کوئی چھو بھی نہیں سکتا، اس کتاب کو سوائے پاک بندے کے کوئی مس بھی نہیں کر سکتا، اس کتاب کو سوائے پاک بندے کے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ میں بڑا رک کے سمجھا کے آپ کو آگے کی طرف بڑھا کے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ کتاب کے وارث وہ ہیں جن کو ہم نے چنا ہے، کتاب کے وارث وہ ہیں جن کو ہم نے چنا ہے، اور کتاب وہ ہے جس کو ناپاک بندہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، جس کو ناپاک بندہ چھو بھی نہیں سکتا، جس کو ناپاک بندہ مس بھی نہیں کر سکتا۔ اب سرزمین ضلع منڈی باب الدین پہ کھڑے ہو کر خورشید جوادی زمانے والوں سے انصاف طلب کرتا ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کوئی ناپاک بندہ قرآن کو چھو نہیں سکتا، کوئی ناپاک بندہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی ناپاک بندہ قرآن پر ہاتھ رکھ نہیں سکتا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، جب کوئی ناپاک بندہ قرآن کو چھو نہیں سکتا، پھر کوئی ناپاک بندہ قرآن کا وارث کیسے بن سکتا ہے؟ حیدری سلامت رہیں، حیدری۔ جب کوئی ناپاک بندہ قرآن کو چھو نہیں سکتا تو پھر کوئی ناپاک بندہ وارث کیسے بن سکتا ہے؟ وارث قرآن وہ ہوگا جو قرآن کی طرح پاک ہوگا۔ پھر پوچھتے ہیں کہ اللہ کی مقدس کتاب، ابھی بھی شاید لوگ مطمئن نہ ہوئے ہوں، تھوڑی سی اور وضاحت ہو جائے۔ اب وہ بڑی مشہور و معروف آیتیں ہیں جو میں تلاوت کروں گا تو شاید ان بچوں کو بھی یاد آ جائیں جو سپارہ پڑھنے جاتے ہیں۔ پہلا قرآن کا صفحہ کھولتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں، کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس سرزمین پر کھڑے ہو کر ایک فیصلہ اور کرتے ہیں، رسول سے کراتے ہیں۔ رسول فرما رہے ہوں گے جب کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، وارث کتاب بھی اس کو ہونا چاہیے جو زندگی میں کبھی بھی شک نہ کرے۔ تو جو ہے یا نہیں ہے؟ جو شک کرنے والا ہے وہ وارث کتاب نہیں ہو سکتا۔ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہر کسی کو ہدایت کرتی ہی نہیں، ہدایت کرتی ہے یہ متقین کو، جو صاحبان تقوی ہیں ان کو ہدایت کرتی ہے، ہر کسی کو کتاب ہدایت نہیں کرتی۔ اب متقی کہاں سے ملے؟ ہر بندہ دو چار نمازیں پڑھ لے، وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا متقی کوئی نہیں۔ جو تھوڑا سا صدقہ خیرات دے دے، وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا متقی کوئی نہیں۔ اب دیکھیے اللہ نے قرآن میں جب بھی خطاب کیا ہے ایمان والوں سے کیا ہے، اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ متقین سے اللہ کا خطاب ہوتا ہے۔ اب متقین کہاں سے ملے؟ متقین کہاں سے ملے؟ تلاش کہاں سے ہو؟ اتنا بڑا جملہ آنے لگا ہے، میں نے کہا نا کہ جملوں پہ بڑے جملے آئیں گے آپ کے سامنے، آپ نے صرف سننے کی ہمت کرنی ہے، مجھے حوصلہ دینا ہے۔ اب کہاں سے ملے متقی؟ کہیں اور سے تو ملے نہیں۔ جب میرا مؤذن گلدستہ اذان پہ کھڑا ہوا، اس نے اعلان کیا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل۔ میرے مؤذن نے گلدستہ اذان پر کھڑے ہو کر
वालों को मुत्तकियों का तारफ कराया और बताया, सुनो जमाने वालों, मैं गवाही देता हूं अली अमीरुल मोमिनीन भी है और मुत्तकी फकत वो है जिसका इमाम अली इब्न अबी तालिब। सलामत व आबाद रहे। कुछ लुत्फ आया है आपको? मुत्तकी फकत वो है जिसका इमाम अली है। जब अली को इमाम मान के अमल करेगा फिर वो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। अली को छोड़ के या अहले बैत को छोड़ के अमल करेगा, वही अमल उसके लिए जहन्नम का तौक बन जाएगा। अच्छा, ये एक तर्जमा था। बंदों ने कहा कि अजान पे हमें यहां तक एतराज नहीं है, एतराज हमें अगले जुमलों पर है, वो आप अपनी तरफ से कहते हैं। मैंने कहा कौन सा? कहते हैं जब आप कहते हैं ना अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना व इमामुल मुत्तकीना अली वलीउल्लाह, अगर यहां पे रुक जाते हमें कोई एतराज ना होता। हमें अगले जुमलों पे दुख होता है जब आप ये कहते हैं वसीय्युर रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फासल। ये जो आप खलीफा बिला फासल कहते हैं ये हमारी मौत है। तो जो है या नहीं है? ये जो आप खलीफा बिला फासल कहते हैं, जब हम सुनते हैं तो हमारा खुदकशी करने को दिल हो जाता है कि ये क्या पढ़ रहे हैं। तो आइए इस चोट के सरजमीन पर खुर्शीद जवादी आज ये ऐलान करके जा रहा है कि अली को खलीफा बिला फासल इन मंडी बहावुद्दीन के शियों ने नहीं बनाया, अली को खलीफा बिला फासल भाई तजम्मुल अब्बास ने नहीं बनाया, अली को खलीफा फासल खुर्शीद हैदर जवादी ने नहीं बनाया। अली को खलीफा बिला फासल बनाने वाला अल्लाह है, ऐलान करने वाला मोहम्मद है और मुबारकबाद देने वाला हजरत उमर इब्न खत्ताब है। सलामत रहे, सलामत रहे भैया, सलामत रहे, जिंदगियां दराज हो आपकी। अब ये हुआ तर्जमा। किताब वो है जो ला रैब है, जिसमें कोई शक नहीं। एक तर्जमा तो ये किया है मैंने, अब वो तर्जमा करने लगा हूं जो मासूम ने बताया। एक बंदा हाजिर हुआ 11वें लाल विलायत के पास, आकर पूछा मौला व आका ये अलिफ लाम मीम क्या है? मौलवियों से तो बंदा पूछे ना, वो कहते हैं कि ये हरूफ मुकत्तियात हैं, इनका इल्म सिवाय खुदा के कोई जानता ही नहीं है। एक बच्चे ने मौलवी से सवाल किया, जब खुदा के अलावा इनका कोई इल्म जानता ही नहीं है, फिर खुदा ने इन हरूफ को कुरान में नाज़िल क्यों फरमाया है? कुरान में इनकी मौजूदगी इस बात की दलील है। कोई है जो इनके मानी और मफाहीम को जानते हैं। 11वें लाल विलायत से पूछा हवाला भी दे दूं, कोई बात बढ़ती कि नहीं करता। हवाला है तफसीरुल मुत्तकीन, अल्लामा इमदाद हुसैन काज़मी साहब, नाम सुना है ना, मुफस्सर कुरान। हर घर में उनके कुरान की तफसीर मौजूद है, उनकी तफसीर पढ़िएगा। उन्होंने लिखा है कि अलिफ लाम मीम के बारे में जब मासूम से पूछा गया कि ये अलिफ लाम मीम क्या है, तो मासूम ने फरमाया अलिफ लाम मीम से मुराद आले मोहम्मद है, अलिफ लाम मीम से मुराद आले मोहम्मद है। अब पढ़ो, अब तर्जुमा करो, अल्लाह कहना क्या चाहता है? अल्लाह ये कहना चाहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये आले मोहम्मद अल्लाह की वो किताब है जिनमें कोई शक नहीं है। सलामत व आबाद रहे हैदरी। जिनमें कोई शक नहीं है। अब पता चला वारसाने किताब कौन है। लेकिन लोग फिर भी बाज नहीं आए। अल्लाह के इतने वाज़े बराहीन के बाद भी लोग बाज नहीं आए। वो अल्लाह के बनाए हुओं के मुकाबले में अपने लोगों को ले आए। अल्लाह ने कहा कि मैं उनको बनाता हूं जिनको चुनता हूं, इस्तिफा करता हूं। इन्होंने इस्तिफा के मुकाबले में इलेक्शन का तरीका मरवज किया। इन्होंने कहा कि हम अल्लाह के बनाए हुए को नहीं मानेंगे,
خود ہی منتخب کریں گے۔ تو آپ دیکھتے ہیں جن کو خود منتخب کرتے ہیں، صبح کو نعرہ لگ رہا ہوتا ہے فلاں زندہ باد، شام کو اسی کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں مرد آباد۔ تو جو صبح کو زندہ باد ہو، شام کو مرد آباد ہو، وہ وارث کتاب نہیں ہو سکتا۔ بندوں نے الیکشن کا طریقہ مقرر کیا، لیکن جس کو بھی علی کے مقابلے میں لائے وہ ممبر پر آ کر بیٹھا، اس نے پہلا خطبہ بیان کیا، لوگوں کے سامنے خود بخود اس کی حقیقت ظاہر ہو گئی۔ اس نے ممبر پر بیٹھتے ہی پہلا خطبہ یہ بیان کیا کہ لوگوں، میں بھی تمہاری طرح کا ایک گناہگار سا بندہ ہوں۔ اب جس کو بندے چنتے ہیں وہ گناہگار ہوتا ہے، جس کو بندے چنتے ہیں وہ بدکار ہوتا ہے، جس کو بندے چنتے ہیں وہ خائن ہوتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ مجھ پر شیطان غالب آ جاتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے پکڑ کر سیدھا کر دینا۔ کبھی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھہریے میں گھر سے پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ تو جو بندوں کے چنے ہوئے ہوتے ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں، جو بندوں کے چنے ہوئے ہوتے ہیں وہ خطاکار ہوتے ہیں، جو بندوں کے چنے ہوئے ہوتے ہیں وہ بدکار ہوتے ہیں، اور جو رحمان کا چنا ہوا ہوتا ہے، جو یزدان کا چنا ہوا ہوتا ہے، جو خالق کے کردگار کا چنا ہوا ہوتا ہے، وہ گھر بیٹیوں سے مسئلے پوچھ کے نہیں بتاتا، بلکہ منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کر دیتا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ علی سے، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں۔ جن کے اندراز ہوں حیدری حیدری۔ کیوں میرے دوستو، کچھ لطف آیا ہے؟ اب لطف کو آگے بڑھاتے ہیں، تھوڑا سا سفر اور کرتے ہیں، لیکن میرا یہ وعدہ ہے کہ آپ سنتے رہیں گے تو میں سناؤں گا۔ میں اس قوم کا خطیب نہیں ہوں کہ ساری رات تقریر کرتا رہوں، مجمع سو کے سنتا رہے اور صبح کو اٹھ کے کہے سبحان اللہ۔ نہیں نہیں نہیں، میں اس بیدار قوم کا خطیب ہوں، اور اس قوم کا خطیب ہوں جس کے امام کو علی کہتے ہیں۔ بندے باز نہیں آئے، لیکن جو باز نہیں آنے والے تھے جب وہ بھی مشکل میں پڑے اسی دروازے پر آئے جو مشکل کشا کا دروازہ تھا۔ ایک شخص نے امیر کائنات علی ابن ابی طالب سے یہ سوال کیا کہ یا علی، جب کوئی بندہ آپ سے سوال کرتا ہے آپ سوچتے نہیں یا فوراً جواب دے دیتے ہیں؟ یا علی، جب کوئی بندہ آپ سے سوال کرتا ہے آپ سوچتے نہیں فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ مولا مشکل کشا نے پوچھا تو مجھے یہ بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا یا علی میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں۔ مولا علی نے پوچھا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ اس نے کہا یا علی اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، یہ ہاتھ تو ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے، یہ ہاتھ تو ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے، یہ ہاتھ تو ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے۔ مولا متقیان نے فرمایا جس طرح تیرا یہ ہاتھ ہر وقت تیرے سامنے رہتا ہے، اسی طرح یہ پوری کائنات ہر وقت علی کے سامنے رہتی۔ جس طرح تیرا یہ ہاتھ ہر وقت تیرے سامنے رہتا ہے، اسی طرح یہ پوری کائنات ہر وقت علی کے سامنے رہتی ہے۔ اب بندوں نے سوچا کہ کس طرح علی کا مقابلہ کریں، 100 طریقے نکالے، لیکن جب مشکل میں ہوتے تھے پھر علی کے پاس جانا پڑتا تھا۔ اچھا، یہ جتنے بھی دشمنان خدا اور رسول تھے یہ خود کچھ نہیں ہوتے تھے، پاس بیٹھے ہوئے بندے ان کی چاپلوسی اتنی کرتے تھے، ان کی خیالی تعریفیں اتنی کرتے تھے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں۔ یہ جتنے بھی 3 دشمن تھے اللہ کے، فرعون ہوا، نمرود ہوا، شداد ہوا، یہ تینوں خدا کے دشمن تھے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ خود کچھ بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن جب پاس بیٹھے ہوئے بندے بے جا تعریفیں کرتے تھے یہ خود کو بہت کچھ سمجھنے لگ جاتے تھے۔ ایسا ہی ہوا جب امیر المومنین گوشہ نشینی کی زندگی بسر فرما رہے تھے، ایک مرتبہ ایک بندے نے پاس بیٹھے ہوئے بندوں سے مشورہ کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل کرنا چاہیے
کہ لوگ علی کو بھول جائیں، توجہ ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے مشورہ دو کہ مجھے کرنا کیا چاہیے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے بندے نے کہا کہ آسان سا مشورہ ہے، علی سلونی کا دعویٰ کرتا ہے، تو بھی سلونی کا دعویٰ کر دے۔ وہ کیا کہتے ہیں، سانپ کو جب موت آتی ہے تو راستے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے تاکہ اگر جس نے نہیں مارنا وہ بھی اس کو آ کے مار دے۔ اس نے کہا اچھا اگر میں سلونی کا دعویٰ کروں تو میں کیسا لگوں گا؟ وہ ساتھ بندے نے کہا جو پاس بیٹھا، اس نے کہا تیری زبان سے جیسا جچے گا ایسا تو کائنات میں کسی نے کہا ہی نہیں۔ وہ ممبر پر بیٹھا دوسرے روز، اس نے کہا ایھا الناس، سلونی آؤ مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے سوال کر لو، اس سے قبل کہ میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں۔ جب اس نے یہ جملہ کہا، گلی سے ایک یہودی گزر رہا تھا، پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، گلی سے ایک یہودی گزر رہا تھا، حوالہ بھی سن لیجئے، انوار النجف، تفسیر انوار النجف، علامہ آیت اللہ حسین بخش جاڑا، ان کی تفسیر ہے، آج بھی کتب خانوں میں موجود ہے، میرے پاس گھر میں موجود ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے سلونی کا دعویٰ کیا، یہودی نے کہا یہ دعویٰ علی کا ہے، زبان کسی اور کی دکھائی دے رہی ہے، چلے ذرا جا کے اس کا امتحان لیتے ہیں اور ایسا سوال کروں گا کہ اس کی نسلوں میں بھی کوئی سلونی کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ یہودی آیا دربار خلافت میں، بھائی جان آ کر پوچھتا ہے کہ یہ سلونی کا دعویٰ آپ نے کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے کیا۔ کہا ایک سوال کرنا تھا۔ جی حضور پوچھئے۔ کہا میں مسلمان نہیں ہوں، میں یہودی المذہب ہوں، لیکن آپ نے اتنا بڑا دعویٰ جو کر دیا ہے، ظاہر ہے آپ قرآن کے وارث بھی ہوں گے، آپ قرآن کے عالم بھی ہوں گے، آپ قرآن کو سمجھتے بھی ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی میں سمجھتا ہوں، میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کا رہنما ہوں، آپ سوال کرو۔ اس نے کہا آپ کے قرآن میں 25ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کو سورہ زخرف کہتے ہیں، اس سورہ زخرف کی ایک آیت ہے، توجہ میری طرف کیجئے گا، اس سورہ زخرف کی ایک آیت ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، کہ اے محمد ان نبیوں اور رسولوں سے پوچھ کہ یہ نبی اور رسول بنے کیسے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب میں بالکل اپنے اختتامی لمحات کی طرف آ رہا ہوں اور نتیجہ دے کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ وَاسْأَلْ امر کا صیغہ ہے، تو جہاں پہ امر کا صیغہ آ جاتا ہے بھائی تجمل، تو اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ نبیوں رسولوں سے سوال کر۔ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اللہ کے رسول نے کب سوال کیا، کون سا سوال کیا، اور نبیوں اور رسولوں نے کون سا جواب دیا؟ اب جب اس نے یہ سنا، پاس بیٹھے ہوئے بندے سے کہتا ہے مروا دیجئے، میں نے تو یہ آیت آج تک پڑھی نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آج پہلی مرتبہ اس سے سن رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا تیری یہ اوقات ہے، آج مجھے پتا چل گیا کہ تو کتنے پانی میں ہے، میں اپنے علاقے میں جاؤں گا، جا کر لوگوں کو بتاؤں گا کہ نعوذ باللہ اسلام کا جو دعوے دار بنا بیٹھا ہے وہ بھی جھوٹا ہے، نعوذ باللہ اسلام بھی جھوٹا ہے۔ جب اسلام کو اس نے جھوٹا کہنے کی بات کی، کسی نے کلائی پہ ہاتھ رکھا اور کہا خبردار اس کو 100 مرتبہ جھوٹا کہہ لے لیکن اسلام جھوٹا نہیں ہے، اسلام سچا مذہب ہے، آ تجھے اس کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہوں جہاں پہ تو سوال بعد میں کرے گا، جواب پہلے مل جائے گا۔ نتیجہ دینے لگا ہوں بھائی جان، حیدری تجھے اس کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہوں جہاں پہ تو سوال بعد میں کرے گا، تجھے جواب پہلے مل جائے گا۔ آئے دروازہ علی پہ بات کو مختصر کیا، بھائی جان تشریف فرما ہے۔ آئے دروازہ علی پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے ملاقات ہوئی، کہا سلیمان پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ کہا یا علی پریشانی کی بات تو ہے نا، یہ دربار میں گیا تھا، وہاں سے خالی ہاتھ لوٹ کے آیا ہے، اس کے مسئلے کا اسے جواب نہیں ملا۔ کائنات کا امیر نے کہا کہ وہ دربار ہے بندوں کے بنائے ہوئے کا، اب یہ آیا ہے اللہ کے بنائے ہوئے کے پاس، اس سے پوچھ یہ سوال کرتا ہے یا میں بتاؤں کہ اس کا سوال کیا ہے؟ یہودی نے کہا کہ یا علی بتائیے سوال کیا ہے؟
کہا یہ پوچھنے کے لیے گیا تھا کہ وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، یہ آپ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، یہی پوچھنے گیا تھا؟ کہنے لگا ہاں یا علی یہی پوچھنے گیا تھا۔ کائنات کے امیر نے فرمایا یہ آیت زمین کے کسی حصے پہ نازل ہی نہیں ہوئی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ آیت زمین کے کسی حصے پر نہیں نازل ہوئی، یہ آیت کسی پہاڑ پر نازل نہیں ہوئی، یہ آیت کسی غار میں نازل نہیں ہوئی، یہ آیت کسی لحاف میں نازل، توجہ ہے یا نہیں ہوئی، بلکہ یہ آیت نازل ہوئی ہے شب معراج، چوتھے آسمان پر، بیت المعمور کے مقام پر، اور چوتھے آسمان پر نازل ہونے والی آیت کی تفسیر وہ نہیں بتا سکتا جو گھر سے مسئلے پوچھ کے آئے، بلکہ وہ بتا سکتا ہے جس کے بارے میں رسول یہ اعلان کر کے گئے ہو القرآن ما علی و علی ما القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا یا علی زدنی بیان، سلامت رہے سلامت رہے، حیدری یا علی زدنی بیان، ذرا اضافہ فرمائیے بیان میں۔ کہا معراج والی رات تھی، چوتھا آسمان تھا، بیت المعمور کا مقام تھا، یا میں تقریر کروں یا آپ دونوں تقریر کریں؟ تشریف رکھیں جناب، میں ذکر آل محمد کر رہا ہوں، اگر تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو تشریف لے جائیں۔ توجہ ہے میرے دوستو، معراج والی رات تھی، بیت المعمور کا مقام تھا، چوتھا آسمان تھا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں نے آگے بڑھ کر سرکار محمد مصطفیٰ کا استقبال کیا۔ آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب آج میں تیرے عہدے میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، تو ان کا پیشوا ہے، تو سید المرسلین ہے، تو رحمت للعالمین ہے، تو خلق اول ہے، تو خلق اول ہے، تو نور اول ہے، تو عقل اول ہے، تو گنتی کا پہلا عدد ہے، تو عرشوں پہ احمد ہے، فرشوں پہ محمد ہے۔ لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں عملی طور پر ان کا امام بن جا، عملی طور پر ان کا پیشوا بن جا، عملی طور پر ان کا مقتدا بن جا، عملی طور پر ان کا رہبر بن جا۔ سرکار محمد مصطفیٰ نے پوچھا الہ العالمین یہ عمل کیسے کرنا پڑے گا؟ آواز قدرت آئی، آج آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء موجود ہیں، اے محمد ان سب نبیوں کو نماز پڑھا، اے محمد ان سارے نبیوں کو نماز پڑھا۔ اب میں ٹیپ کے جملے پر لے کر آ گیا ہوں، آپ کو خود کو وجد میں محسوس کر رہا ہوں، خود کو مدہوشی میں محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ جانے آپ کس انداز میں سنیں گے، یہ جملہ کیسے لیں گے؟ ساری تقریر ایک طرف، یہ نتیجہ ایک طرف، سارے نبیوں کو نماز پڑھا، آذان ہوئی، بائت جمل آذان نہیں سنوں گا، اقامت ہوئی، اقامت پھر کبھی سنا کے چلا جاؤں گا، آج فقط نماز کی بات کرتا ہوں۔ جب نماز پڑھا چکے، سلام ہو چکا، اس وقت آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب آج آدم بھی موجود ہے، آج نوح بھی موجود ہے، آج ابراہیم بھی موجود ہے، آج موسیٰ بھی موجود ہے، آج عیسیٰ بھی موجود ہے، آج آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء موجود ہیں۔ ان سے سوال کر کہ یہ نبی بنے کیسے، ان سے سوال کر کہ یہ رسول بنے کیسے، ذرا ان نبیوں سے سوال کر۔ اب پیغمبر اکرم نے اپنا رخ انور انبیاء کی طرح موڑا اور پوچھا الا ما بعثتم، اے گروہ انبیاء مجھے بتاؤ کس بات پر تم نبی بنے ہو، اے گروہ انبیاء مجھے یہ بتاؤ کس بات پر تم رسول بنے ہو۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں نے ایک زبان سے ایک جواب دیا، الا اقرار بے توحید وعلا اقرار بے نبوت کا وعلا اقرار بے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اللہ نے ہمیں اس وقت تک نبی اور رسول نہیں بنایا جب تک ہم نے اس کی توحید اور تیری رسالت کے بعد تیرے بھائی علی کی ولایت کا اقرار نہیں کر لیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد رہے، شاد رہے، انشاءاللہ زندگی باقی۔
ٹائم تھوڑا جی. علی 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 حیدری. سلامت رہو حسین جی، مولا آپ کو سلامت رکھے. اگر اس دنیا کو علی کی ولایت کا پتہ چل جاتا، علی کی شریف اور پردیدار بیٹیاں آج کربلا کے جنگل میں پیاسی اور پریشان نہ بیٹھی ہوتی. میرے سامنے عزادار بیٹھے ہیں، سید بیٹھے ہیں، میرے بہت پیارے بھائی، ایک پڑھ کے جا چکے ہیں اور ایک تشریف فرما ہے. ان کے بعد بھی ذاکر اہل بیت تشریف لائیں گے، اپنے اپنے انداز میں ذکر اہل بیت کریں گے. اگر اس دنیا کو مقام آل محمد کا پتہ چل جاتا، علی کی بیٹیاں کوفہ و شام کے بازاروں میں ننگے سارے چادر کا سوال نہ کرتی. دین اللہ کا بچ گیا، کلمہ نبی کا بچ گیا، شریعت مطہرہ اسلام کی بچ گئی، اور گھر علی کا اجڑ گیا. ایسا اجڑا آج تک آباد نہیں ہوا. اس وقت آباد ہوگا جب میرا 12واں آقا دنیا میں آئے گا، تخت پہ بیٹھے گا. دعا مانگتے ہیں کہ الہ العالمین جلدی وہ وقت لا، ہم اپنی آنکھوں سے فرزند رسول و بطول کی شاہی دیکھیں. عزاداران مظلوم کربلا ایک دو جملے کہہ کے بھائی کو ممبر دے دوں گا. جب مجلس ہوتی ہے نا، مجلس میں عزادار بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں، تو خواتین میں پردیداروں میں 2 بیبیاں جو شام سے آئی ہوتی ہیں، چھوٹی بی بی بڑی بی بی کا دامن پکڑ کے کہتی ہیں، پھپھی اماں یہ بلند آواز سے گریہ کرنے والے ہمارے کیا لگتے ہیں، یہ بلند آواز سے رونے والے ہمارے کیا لگتے ہیں، ان کا ہمارے ساتھ رشتہ کیا ہے. سیدو معاف کرنا. علی کی بیٹی رو کے فرماتی ہیں، سکینہ بیٹی اور کچھ نہیں، تیرے بابا کے عزادار ہیں، تیرے بابا کے ماتمی ہیں، امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرنے والے ہیں. اس وقت 4 سال کی معصومہ بچی رو کے کہتی ہے، پھپھی اماں یہ روتے ہیں، ان کا بازو کوئی نہیں پکڑتا. پھپھی اماں یہ روتے ہیں، انہیں تماچے کوئی نہیں مارتا. پھپھی اماں انہیں رونے سے منع کوئی نہیں کرتا. اے پھپھی اماں اگر اتنے رونے والے کربلا میں آ جاتے، میرا اصغر یوں پیاسا نہ مارا. اگر اتنے رونے والے کربلا میں آ جاتے، شمر مجھے تماچے نہ مارتا. عزاداران مظلوم کربلا، صاحب معالی سبتین علامہ مہدی مازندرانی صاحب بحر المصائب اپنی کتب میں تحریر فرماتے ہیں، جب مجلس میں عزادار روتا ہے، عزادار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، وہ آنسو بکیا چھوڑ کے آنے والی بی بی زمین پہ جانے نہیں دیتی. ایک رومال میں عزادار کے آنسو جمع کر لیتی ہے. جب مجلس ختم ہوتی ہے، وہ رومال جا کے کربلا میں حسین کے زخموں سے مس کرتی ہے. اللہ جانے کیا سن کے روتے ہو. وہ حسین کے زخموں سے جب عزادار کے آنسوؤں سے تر رومال بھائی تجمل مس ہوتا ہے، میرے مولا کے سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، مگر 2 زخم ٹھیک نہیں ہوتے. ایک سر کا زخم، ایک سینے کا زخم، ایک سر کا زخم، ایک سینے کا زخم. سیدہ رو کے کہتی ہیں، حسین بیٹا عزادار کے آنسوؤں سے تیرے سارے زخم ٹھیک ہو گئے، لیکن سر اور سینے کا زخم ٹھیک نہیں ہوا. اس وقت حسین ماتم کر کے کہتے ہیں، اماں اگر ساری دنیا روتے روتے مر بھی جائے، یہ 2 زخم ٹھیک نہیں ہو سکتے. سینے میں اکبر کی جوانی کا زخم ہے، اور سر پہ بہن زینب کی چادر کا زخم ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سوائے غم حسین کے کوئی اور غم دیکھنا نصیب نہ. ایک جملہ اور سن لیجئے، میری نوکری تمام ہو گئی. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، شیعہ روتے ہیں، شیعہ ماتم کرتے ہیں. 1400 سال گزر گئے، ان کا رونا ختم نہیں ہوا. 1400 سال گزر گئے، ان کا ماتم ختم نہیں ہوا. میں بھائی تجمل جہاں بھی جاتا ہوں، اس قوم کا وکیل بن کے 22 سال سے لوگوں سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ میرے ایک سوال کا جواب دے دو. آج ہم روئیں گے نہیں،
نہیں، آج ہم ماتم نہیں کریں گے، آج ہم چپ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے۔ میرا سوال ہے تو فقط اتنا سوال ہے، کائنات عصمت و طہارت کی 3 مقدس ترین بیٹیاں، ایک رسول کی بیٹی زہرا، ایک علی کی بیٹی زینب، ایک حسین کی بیٹی سکینہ، اور دنیا والوں مجھے بتاؤ ان 3 بیٹیوں کا قصور کیا تھا؟ دنیا والوں مجھے بتاؤ ان 3 سیدزادیوں کا قصور کیا تھا؟ اگر کوئی قصور نہیں تھا پھر مجھے بتاؤ یہ زہرا کا پہلو زخمی کیوں ہے؟ اگر کوئی قصور نہیں تھا پھر مجھے بتاؤ یہ زینب کے ہاتھ پس گردن کیوں باندھے گئے؟ اگر کوئی قصور نہیں تھا پھر 4 سال کی معصومہ سکینہ کے منہ پہ تماچوں کے نشان۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد ذات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ ان جناب دے سامنے ذاکر اہل بیت جناب تجمل عباس بجاج صاحب آف کوٹ مومن فضل المسیح بیان فرماسن، اور انہاں تو بعد ذاکر اہل بیت جناب سید علی رضا شاہ صاحب آف داؤد خیل اوپرسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نادری مظہر لجائب تدہون اللقاف النوائب کل ہم من نغم سید جلیب علی بعلی بعلی، یا مولاتی یا سیدتی یا غیسینی فی اداء الحسین علیہ السلام، یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجت القائم علی محمد۔ تکلیف نہ سمجھو، مومن دا بڑا مقام ہے جڑا دروازے تو اندر آگے جس دے استقبال کرن والے خود سید سجاد نے، بڑا احترام ہے۔ اگر تکلیف نہ سمجھو تو ایک قدم اگے تشریف لے آؤ، جگہ خالی ہے۔ بسم اللہ، آ جاؤ، بسم اللہ، سامنے آ جاؤ۔ شاہ جی آن گے، میں ممبر چھوڑ دیں گا، بس انہوں دے آنے دا انتظار ہے۔ اپنے اپنے قبولیت عبادت دی خاطر صلوات۔ امور فرش ادا دی قبولیت واسطے، مومنین مومنات جڑے بیمارن سے تو سلامتی واسطے، مرحومین دے تسکین ارواح واسطے، فی بار دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ آخری صلوات حجت خدا یوسف زہرا سلطان زمانہ دے جلد ظہور واسطے واجباً بلند آواز دے نال پڑھو۔ اللہم صلی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ ماشاء اللہ الذین برأوا قلوبنا بمصائب الحسین صلوات۔
الصلاۃ والسلام علی حسین المظلوم پڑھدا پیا تو کلمہ پڑھدا خوش وسدا تے تینوں مفت دے وچ مل گیا کدی سوچیا ہے اس کلمے تے کی خرچ رسول دا بزرگاں دے لکھے ہوئے بندے جڑے من مٹیاں دی زینت ونج بنے تو کلمہ پڑھدا خوش وسدا تینوں مفت دے وچ مل گیا کدی سوچیا کلمے تے کی خرچ رسول دا فجر تو لے کے ظہر توڑی شہلا شاجے داریا روئیں دی کڑی گالے باقی بچ گیا برگا میری آلی ادا او بھی دیگر کون ہے اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی من الحسین سلام سارے تے ایمان ہے سارے تے یقین ہے ایک نبی دا بھی انکار کرو بندہ مسلمان نہیں رہندا دو نبی ایسے جنہاں نال تعلق سب تو چوکھ ہے میں جتنی دیر پڑھا ذہن چکو توڑے بات روے جو حسین رب کا حسین سب کا مسلمان بن کے میری گل سننا ہے شیعہ سنی بن کے نہیں سننا ایک نبی دا انکار کرو بندہ مسلمان نہیں رہندا مگر دو نبی ایسے نے جنہاں نال ساڈا تعلق سب تو چوکھ ہے انہوں جو پہلے نبی ابراہیم علیہ السلام اور سرکار دی پاک آل ہے دوسرا نبی جناب محمد مصطفیٰ اور سرکار دی پاک آل ہے ابراہیم علیہ السلام دی ملتاں تے سرکار محمد بادشاہ دی امتاں او منا والے اے کربلا والے او ابتدا کرن والے اے انتہا کرن والے او خواب ویکھن والے اے خواب دی تعبیر پوری کرنے والے اگر ہن بول پو تو اس تو سونا جملہ میری ذاکر وچ کوئی نہیں او کعبہ بنان والے اے کعبہ بچان والے اللہ زندگی دراز فرمائے اے دریال انہاں بنایا سونا انہاں بچایا سونا انہاں دے بنانے کوئی شک نہیں انہاں دے بچانے کوئی شک نہیں انہاں دے یاد بھی مناندے ہاں انہاں دے یاد بھی مناندے ہاں گل اس بندے نال ہے جس نوں دمبا بھی یاد ہوئے تے کنبا بھی یاد ہوئے انہاں دی یاد منان واسطے سال دا آخری مہینہ ہے انہاں دی یاد منان واسطے سال دا پہلا مہینہ ہے وہ 10 ذی الحج والے اے 10 محرم والے ہیں انہاں بھی قربانیاں پیش کیتیاں انہاں بھی قربانیاں پیش کیتیاں اتھے بھی جوان ہیں اتھے بھی جوان ہیں وہ بھی میدان ہے یہ بھی میدان ہے انہاں دو گھرانوں اللہ نے بڑے ڈھیر سارے انعامات عطا فرمائے انہاں جو پہلا تے بڑا انعام ہے جو اللہ نے انہاں دو گھران دا نام درود شامل کر دیتا
تھوڑا جہا جاگنا نے حسین انہاں دو گھراں دا اللہ پاک نے نام درود وچ شامل کر دیتا بندہ ہن سوال کرے میرا مالک بڑے